کیا واقعی یو کے امیگریشن ختم ہو رہی ہے؟ یہ سوال اب ہر اس انسان کے ذہن میں ہے جو یو کے آنے کا خواب دیکھ رہا ہے یا یہاں پہ آ کے سیٹل ہونا چاہتا ہے. لیکن کہانی میں نا ایک ایسا موڑ آیا جو آپ کے ہوش اڑا دے گا. ذرا سوچیں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ برطانوی سسٹم سے 8 لاکھ لوگ غائب ہو چکے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ لیبر حکومت کے ٹیک اوور کے بعد امیگریشن میں 82% کی ایسی کمی آئی ہے کہ اب ہر کوئی ایک ہی بات پوچھ رہا ہے کہ اس سسٹم کی اگلی زرد میں کون ہے؟ کیا واقعی یہ حکومت کی کوئی بڑی جیت ہے یا لوگ خود یو کے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حقیقت جاننا نا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ سب سے بڑا ڈراپ اپ یہ ہے کہ کیا آپ اگلا شکار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. آپ سب خیریت سے ہیں؟ تو جی، برطانیہ کی لیبر حکومت اس وقت جس طرح جشن منا رہی ہے نا اور شادیانہ بجا رہی ہے، اسے دیکھ کر تو بس یہی لگتا ہے کہ انہوں نے نا کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہے. وزیر اعظم کیئر سٹارمر ہیں یا ہوم آفس کی شبانہ محمود ہیں، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھ لیں، ہر طرف ایک ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے، ہم نے جی وہ کر دکھایا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہوا کیا؟ تو جی، لیبر حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے برطانوی امیگریشن سسٹم میں نا پورے 82% کی کمی کر دی ہے. یعنی جہاں لاکھوں لوگ آ رہے تھے وہاں پہ نا اب صرف چند ہزار رہ گئے. آپ کو یاد ہوگا جب لیبر حکومت اقتدار میں آئی تھی تو ان کا نعرہ نہ کوئی روٹی کپڑا اور مکان نہیں تھا، بلکہ ان کا نعرہ تھا کہ جی ہم اس ٹوٹے ہوئے امیگریشن سسٹم کو نہ بالکل ٹھیک کریں گے. اس وقت مخالفین جماعتیں نہ ان پر ہنس رہی تھی، کہتی تھی کہ جی برطانیہ اب صرف غیر ملکیوں کا نہ گڑھا بن گیا ہے. لیکن شبانہ محمود نے ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وائٹ پیپر نکالا جس نے نہ سب کو ہلا کے رکھ دیا. لوگ کہتے تھے یہ صرف نہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ بارڈرز تو پہلے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. لیکن پھر شبانہ محمود نے نہ پہلا وار کیا کنزرویٹو پارٹی کے اس فیصلے پر جس میں نہ کیئر ورکر ویزے پر کھلی چھوٹ دی گئی تھی. لٹرلی مارکیٹ میں نہ بولیاں لگ رہی تھی ویزوں پہ. 25,000 پاؤنڈ سے لے کر نہ 75,000 پاؤنڈ تک ویزے بک رہے تھے. لوگ اپنے ساتھ پورے خاندان لے کے آ رہے تھے. شبانہ محمود نے اس سسٹم کو جڑ سے ہی نہ کریش کر دیا. انہوں نے کہا بس بہت ہو گیا، اب یہ ریوڑیوں کی طرح ویزے جو بانٹے جا رہے ہیں نا یہ نہیں ہوگا اب. دوسری طرف جی اسٹوڈنٹ ویزے کا وہ حال تھا کہ ایک بندہ پڑھنے آتا تھا اور پیچھے جی 10 ڈیپینڈنٹ بھی ساتھ لے آتا تھا. اس کا بوجھ کس پر پڑا تھا؟ ڈیفینیٹلی برطانیہ پہ پڑا تھا، یہاں کے محکموں پہ پڑ رہا تھا. مقامی لوگ چیخ چیخ کر بول رہے تھے ہماری یونیورسٹیوں کو خودارہ بند کرو. یہاں جی شبانہ محمود نے یونیورسٹی کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ آپ صرف پاؤنڈ کی خاطر ملک تباہ کر رہے ہیں. اب رول یہ ہے کہ صرف ریسرچ بیسٹ لوگ ہی یہاں پہ آئیں گے، ورنہ ڈیپینڈنٹ لانے کا خواب نہ آپ بھول جائیں. تیسرا وار انہوں نے اسکلڈ ورکر ویزے پہ کیا. یہ سب سے خطرناک وار تھا. پہلے جو بندہ 26,000 پاؤنڈ سالانہ پہ ملازم رکھتا تھا نا، حکومت نے صاف یہاں پہ کہہ دیا اب اگر آپ غیر ملکی چاہیں تو آپ 41,000 پاؤنڈ دیں اور آپ یہاں آ کے آرام سے رہ سکتے ہیں. اب آپ خود سوچیں، کوئی امپلائرز ایک چھوٹے سے کام کے لیے اتنی بڑی رقم کیوں دے گا؟ وہ تو یہی کہے گا نا بھائی مجھے یہیں برٹش کا کوئی بندہ دو جو کم پیسوں میں میرا کام کر لے. ٹیکنیکلی حکومت نے نا چھوٹے یونٹس کا رستے بالکل بند کر دیے ہیں. جیسے کوئی بھی ایرا گیرا ان پڑھ وداؤٹ سکلز کے یہاں پہ آ رہا تھا، وہ سسٹم انہوں نے بند کر دیا ہے. اوپر سے سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ کی جو فیسیں ہیں وہ 10,000 پاؤنڈ کر دی ہے. یعنی اب وہی آئیں گے جس کی نا برطانیہ کی واقعی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم ان نمبرز پہ غور کرتے ہیں جس نے نا سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اگر پچھلے سال 2023 کی بات کریں اور 2024 کی تو اس میں نا 10 لاکھ لوگ برطانیہ میں نا انٹر ہوئے تھے. لیکن اب ONS کے جو ڈیٹا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ صرف 1,71,000 رہ گئے ہیں. 10 لاکھ کہاں اور 2.25 لاکھ کہاں؟ اس لیے کیئر سٹارمر فخر سے اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بارڈرز پر کنٹرول کو بحال کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے. مگر یہاں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے. یہاں قانونی رستے بند ہوئے، وہاں پہ چینل کراسنگ دن بدن تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، وہ بھی غیر قانونی طریقے سے.
सिर्फ इस साल के 3 महीनों में ना 40,000 लोग जो है डंकी के ज़रिए ना यहाँ यूके पहुँचे हैं। 2026 में अब तक ना 96,000 लोगों ने असाइलम क्लेम किया है। हुकूमत कहती है ये पिछले साल से ना 12% कम है, लेकिन सच ये है कि ये अब भी बहुत बड़ा सरदर्द है। अब आते हैं उस बात पर जो आपको हम सब से ज़्यादा परेशान कर रही है। 8 लाख लोग गायब। रिकॉर्ड ये बता रहा है कि 8 लाख ऐसे लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं, वो कानूनी हैं या गैर कानूनी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, बल्कि इसका मतलब ये है बरतानिया का सिस्टम इतना पुराना और पेचीदा है कि इससे पता ही नहीं कि ये लोग वीज़ा ख़त्म होने के बाद मुल्क छोड़कर चले गए या यहाँ यूके में कहीं छुप छुपा के अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रिकॉर्ड्स अपडेट ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा यूके का बहरान कह लें, क्योंकि अगर हुकूमत को ये नहीं पता कि मुल्क में कौन है तो ये सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या आप अगला शिकार हैं? अगर आप यूके में हैं और आपके कागजात में छोटी सी भी गलती है या आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप छोड़ रहा है, तो याद रखें अब बरतानवी हुकूमत किसी को माफ़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो हाईली स्किल्ड लोगों को वेलकम कर रही है, लेकिन जो चीप लेबर्स लोग हैं उनको उनके लिए कोई आसानी नहीं है, क्योंकि सिस्टम इतना सख्त हो चुका है कि अब एक छोटी सी गलती आपको डिपोटेशन की लिस्ट में ना डाल सकती है। बरतानिया बिल्कुल बदल रहा है। बरतानिया वो मुल्क नहीं रहा जहाँ कोई भी कैसे भी आकर बैठ जाएगा। जिस तरह सिस्टम सख्त हो रहा है ना, उससे देखकर सबके जहनों में एक ही सवाल है, क्या वाकई अब यूके इमिग्रेशन ख़त्म हो चुकी है? लेकिन असल परेशानी तो उनके लिए है जिनका रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि बरतानवी सिस्टम से 8 लाख लोग गायब हैं, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हुकूमत के लिए कार्रवाई का एक बड़ा मौका है। अब आपने खुद ये देखा है और बहुत मुहतात रहना है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको इस लिस्ट में डाल ना दे, क्योंकि बदलते हुए हालात में सबसे बड़ा खतरा यही है क्या क्या आप अगला शिकार हैं। और इमिग्रेशन का वो दौर जो हमने पिछले चंद सालों में देखा है, वो अब शायद कभी वापस नहीं आएगा। आप की इस बारे में क्या राय है? क्या शबाना महमूद और केयर स्टामर का ये सख्त रवैया ठीक है, या इन 8 लाख लोगों का क्या बनेगा जो सिस्टम की नज़रों से ओझल हैं? देखें, शैला वर्ड्स पर मैं कभी भी बगैर सबूत के बात नहीं करती, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट और ऑफिशियल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ मेरी बातों पे यकीन करें, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप खुद इस लिंक पर क्लिक करें, इसे पढ़ें, अपनी आंखों से हक़ाइक़ देखें। जब आप खुद इसे रीड आउट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बरतानिया में वाकई कितनी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। तो अभी जाएं और ख़ुद हकीकत चेक करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शैला वर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।